ایجنڈا پاکستان کے ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج لاہور میں قومی احتساب بیورو کو تالا لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسے ہی مطالبہ، ایسی ہی خواہش کا اظہار جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا تھا، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ نیب کے خلاف خوب گرجے اور برسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں، نیب کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ وہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں جن کی اعلیٰ قیادت احتساب کی زد میں ہے، وہ یک زبان ہو کر مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی نیب کو ختم کیا جائے۔ نیب کے خلاف آوازوں میں ہم دیکھتے ہیں کچھ توانائی جو ہے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی ضمانتوں کے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے بھی آئی ہے، جس میں معزز عدالت نے کہا ہے کہ جی احتساب قوانین کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس سے صرف نیب چیئرمین اور ان کے ادارے پر ہی دباؤ میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ حکومت کے لیے بھی جو ہے آزمائش کن صورتحال ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو سخت سزا ملے جن پر مبینہ بدعنوانی کے الزامات ہیں، وہ اس بات پر شاکی ہیں، ناخوش ہیں کہ نیب کمزور کیسز بنا کر ملزمان کو انصاف سے بچنے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ یعنی کہ احتساب کے مخالفین اور احتساب کے حمایتی دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ نیب سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں۔ اچھا، اس صورتحال کا جو ہے تدارک کیا ہے؟ لاتعداد پاکستانیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش ہے کہ ملک میں نیب جیسے ادارہ جو ہے بدعنوانی کے خلاف لڑائی میں فعال اور مؤثر کردار ادا کرتا رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جی احتساب کو مؤثر کیسے بنایا جائے کہ اس کی زد سے جو ہے بدعنوان عناصر نکل نہ سکیں؟ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو، اسے سیاسی انتقام اور وفاداریاں بدلنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے؟ آج ہم کچھ انہی اہم سوالوں پر بات کریں گے۔ بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے۔ جناب، تو اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم بیرسٹر خواجہ نوید صاحب، ماہر قانون ہیں، سابق ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ عرفان قادر صاحب ہمیں زوم سے جوائن کریں لاہور سے، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، معروف یہ بھی جو ہیں ماہر قانون ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان محترم شاہ خاور صاحب، ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہماری قانون کی دنیا کا بھی۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کے تعارف میں اور کیا کہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ کہہ دیں کہ صرف میں طالب علم ہوں قانون کا، تو اس سے ان کا میں کہتا ہوں رویے کی جھلک ہے ان میں کہ اپنے آپ کو اب تک جو ہے ماہر ہو کر، استاد ہو کر طالب علم کہہ رہے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان ہمیں جی میں نے کہا انہوں نے خود انکساری سے کام لیا۔ ہمارے چوتھے مہمان شہزاد انور بھٹی صاحب ہیں، سابق ڈائریکٹر جنرل نیب۔ یہ ہمیں فون لائن پہ تھوڑی دیر کے لیے جوائن کریں گے۔ میں اپنے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرفان قادر صاحب سے اگر ہم اجازت دیں شروع کرتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب، سیاسی جماعتوں کے اگر ہم مطالبات آپ سنی رہے ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، کیا واقعی نیب کو تالا لگ جانا چاہیے؟ جی یہ دیکھیں، آپ کے موجودہ نیب جو ہے اس نے جو زیادہ کیس انہیرٹ کیے تھے وہ کیس تھے جو میاں نواز شریف نے اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے خلاف بنائے تھے، اور پھر ہم یہ دیکھتے رہے کہ پچھلے کوئی 20-30 سال سے یہ ٹگ آف وار چلتا رہا۔ سیاسی چپکلش جو ہے وہ بنیاد بنتی تھی ان کمپلینٹس کی جو نیب کے سامنے جاتی تھی، اور پھر اس ساری چیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ بدعنوانی جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی گرنے لگیں، پارلیمنٹیرینز بھی ڈسکوالیفائی ہونے لگے۔ تو ایک امپریشن یہ کریٹ ہو گیا کہ باوجود کہ یہ لوگ کوئی سارے اتنے آنسٹ نہیں ہیں، لیکن یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے، اور جو بھی سیاسی طور پہ جو غلط سائڈ پہ آ جاتا ہے ریلیونٹ قوتوں کے، ان کے خلاف پھر یہ کیسز جو ہیں بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے نوشنز جو ہیں وہ اتنے ویل انٹرینچ ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ ان کو ڈسپیل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اولین فرض تھا نیب کا، جس میں کہ ان کو زیادہ کامیابی ہو نہیں سکی، اور وہ یہ اسٹیبلش نہیں کرا سکے کہ ان کی امپارشیلٹی جو ہے ان سارے معاملات میں وہ بالکل اس پہ کوئی جیسے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات کی آپ نے، دلچسپ بات ہے کہ شاہ خاور صاحب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ فرما رہے ہیں قادر صاحب، عرفان قادر صاحب، کہ
پرسیپشن کی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، پرسیپشن کچھ اور ہوتی ہے، تو اس پہ کچھ ادارے خیال کیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں جس زور و شور سے وہ نیب کی مخالفت کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں میں دیکھتا ہوں عوام کی کثیر تعداد ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک پرسیپشن کا یا کہتے ہیں ایک تضاد ہے بہت بڑا۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک احتساب کا تعلق ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ احتساب کا ایک مؤثر نظام ہونا چاہیے، ایک ایسا کریڈیبل ادارہ ہونا چاہیے جس کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہو اور اس پہ کسی قسم کے کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ادارے کو بالکل تالا لگا دیں یا اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی، 5 سال اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، پی ایم ایل این کی جب سے یہ این اے او بنا تھا، تو انہوں نے کبھی بھی کوئی کنکریٹ اور کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ اس میں جو سکم تھے ان کو سامنے رکھ کے، ان کو اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے اس میں کوئی ترامیم کر دی جائے۔ اس کو ہمیشہ ایز ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا آرم ٹویسٹنگ کے لیے۔ اب جب کہ وہ دونوں پارٹیاں یا ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کا جو ہے وہ وکٹم بن رہے ہیں، تو آج ان کو یاد آ گیا ہے کہ یہ ایک برا قانون تھا اور اس میں ترمیم ہونی چاہیے تھی۔ جب ان کے پاس خود وقت تھا، اس وقت انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ اس وقت بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اندر اس این اے او 1999 میں جو ایسے شکیں ہیں قوانین کی جو کہ سراؤنڈ کرتی ہیں چیئرمین نیب کی غیر محدود طاقت اور پاورز کے اوپر، اس کے اوپر ضرور کوئی قدغن لگنی چاہیے، اور اس کی بہت ساری جوڈیشل اسکروٹنی بھی بہت ضروری ہے، بہت ساری ان کی پاورز کی۔ تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ حکومت بھی، اور میں پرائم منسٹر کو خود میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی نیب کے قوانین کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایک انہوں نے 2019 نومبر میں ایک آرڈیننس بھی جاری کیا جس میں ترامیم کی، جس میں کچھ شکوں کی وضاحت کر دی گئی اور کچھ شکوں میں ترامیم کر دی گئی جو کہ مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے تھی یا کچھ سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ آرڈیننس کی شکل میں آیا اور وہ 120 دن کے بعد اپنی موت خود مر گیا، اور اس کے بعد کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی کہ اس میں مزید کوئی لیپس ہو گیا۔ اچھا، اس آرڈیننس کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو آج کچھ ہو رہا ہے، جی میں کہتا ہوں اس پہ پارلیمنٹ میں آج کچھ ہو رہا ہے، میرے لیے تو بڑا یہ افسوسناک امر ہے، افسوسناک امر ہے۔ اچھا، جو دلچسپ بات ہے جو آرڈیننس آیا کہ ان کے خواجہ صاحب، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا، اور وہ اعتراض اس طرح کا تھا کہ ان کے بقول کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ جی نیب کو ٹوتھلیس لائن بنا دیں اور اس کے سارے اختیارات لے لیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں سر، بات یہ پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا کہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کو تالا لگا دیں، قائد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سعد رفیق بھی کہ تالا لگا دیں اور نیب کو ختم کر دیں۔ جی مجھے اس پہ وہ پرانا شعر ہے یا مصرع یاد آیا، تم بھی خفا ہو لوگ بھی برہم ہیں دوستو، اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں دوستو۔ تو نیب بیچاری جو ہے وہ بیچ میں سینڈوچ ہوئی بھی ہے۔ اصل میں نیب کا قصور بھی نہیں ہے، قصور ان کا یہ ہے کہ ان کا جو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے، میں نے پہلے بھی ایک آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا کہ ان کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ ابھی مثلا میں ایک کاپیاں وصول کی ہے سر، اتنے بڑے 14 والیوم دیے ہیں انہوں نے، چھوٹا سا کیس ہے۔ اب اتنی لمبی جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے 1.5 سال تک، اور پھر آپ سمجھیں گے کہ گواہ آ کے یہ بیان دیں گے، یعنی اتنا بڑا والیوم، محنت بہت ضرورت سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اننیسیسری مطلب تحقیقات اور جس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نٹ شیل میں کیس بنائیں، 15 منٹ کا گواہ کا بیان ہوتا ہے کہ کس نے پیسہ کھایا، کہاں سے کھایا، کتنا کھایا، فیصلہ جج نے کرنا ہے۔ آپ فیکٹس وہاں سامنے رکھیں، اس پہ اتنی لمبی انویسٹیگیشن، وہ جب گواہ آتا ہے وہ اس انویسٹیگیشن کے حساب سے اس کو بیان یاد کراتے ہیں، اسے وہ بیان یاد ہی نہیں رہتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیس ختم ہو جاتا ہے، کراس کوئسچن میں ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کیس 7 سال 8 سال 10 سال چلتا ہے، جبکہ 30 دن میں اس کو چلنا تھا۔ اچھا، اب کیا ہے، ایک دور میں جب ملزم ہوتے ہیں وہ کیس چلتے چلتے وہ حکومت میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آصف زرداری صاحب ملزم تھے، وہ کیس چلتے رہے، وہ صدر بھی بن گئے،
وہ 5 سال صدارت بھی گزار گئے, کیس ادھر ہی پڑے رہے ان کی, فائلیں ادھر سے ادھر مبینہ طور پہ ہو گئی, سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ صدر پاکستان ہے تو کون گواہی دے گا, کون چلائے گا, کیا کرے گا؟ یعنی پرچے بنائیں گے بھی ہم اور چیک بھی ہم ہی کریں گے, تو پھر کیسے سزا ہوگی؟ تو سزا نہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ کیس کو اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ اس پہ ظاہر وسائل کی کمی بھی آ جاتی ہے. وسائل تو بہت ہیں, دور بدل جاتے ہیں, ایک وقت کا ملزم دوسرے وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے, تو پھر بادشاہ اور ملزم میں فرق کیا مطلب کیسے ہوگا؟ بڑا مشکل سوال. اچھا اب ہمارے ساتھ شہزاد انور بھٹی صاحب لائن پر ہیں. شہزاد صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں, بلکہ میں نے تو تینوں جو آپ کے مہمان ہیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں. چلے بڑی زبردست بات ہے. بھٹی صاحب مجھے پتہ ہے آپ لاہور تشریف رکھتے ہیں, آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے باوجود آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف 2-4 سوال کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا سا ہم وہ کر دیں. یہ جو جس طرح نیب پہ جس طرح سے تنقید بڑھتی جا رہی ہے, آپ کا خود نیب سے تعلق رہا, سابق ڈائریکٹر جنرل رہے نیب کے, تو اتنا تنقید کی زد میں دل پہ کیا بیتتی ہے اس ادارے کے لیے جس کے لیے آپ نے کام کیا کہ ہر آدمی جو ہے کم از کم میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ تنقید کر رہا ہے, میجر اپوزیشن پارٹی کہہ رہی کہ جی تالے لگا دیں, اس کے وجود کی ضرورت نہیں ہے. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون لوگ شور مچا رہے ہیں کہ نیب کو بند کر دیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز بنتے ہیں. نیب جس کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے وہی شور مچاتا ہے, وہی اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کو بند کر دیں. یہ ادارہ بنا ہوا ہے 20 سال میں, آج جی ایسی ہی بات ہے, اور آج 20 سال ہو گئے ہیں یہ ادارہ میچور ہو گیا ہے. ایک کیس میں ایک شخص کی ضمانت ہوئی ہے کچھ اشخاص کی, آپ نے شور مچا دیا. ابھی آپ 2 دن پیچھے جائیں تو وہی سپریم کورٹ جس نے کہا کہ جی 120 عدالتیں اور بنائیے, احتساب عدالتیں 7 دن کے اندر اندر, اور اگر حکومت نے نہ بنائی تو کنٹمپٹ لگائی جائے گی, اور باقی جو جج نہیں ہیں 25 عدالتوں میں 5 جج نہیں تھے ان کو فوراً پوسٹ کیا جائے. تو آپ اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ ہی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی آخری لائن آپ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ حتمی نہیں ہے فیصلہ, ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے ایک کیس کے اندر کہ جی نیب کی پروسیکیوشن, کیونکہ دیکھیے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ میں جا کے پروسیکیوشن نے اسسٹ کرنا تھا وہاں جا کے سپریم کورٹ کو, اور اگر وہ نہیں کر سکی تو ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں واقعی کیس میں کوئی حکم ہو جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اتنی تنبیہ کی ہے نیب کو, لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نیب کو بند کر دیں. اچھا یہ تو آپ ایک اسپیسیفک اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مطلب ہے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آج بات ہوئی اسی لیے رہی ہے, جس طرح بلاول صاحب نے بات کی ہے, یا جس طرح دوسری پارٹیاں بات کر رہی ہیں, جس طرح انہوں نے چیئرمین سے بات کی, ریفرنس اسی پہ جا رہا ہے, اسی بات پہ جا رہا ہے کہ جی یہ بات ہوئی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے نیب کو, بالکل میں ایک بات بالکل ایگری کرتا ہوں شاہ خاور صاحب سے کہ کچھ چیزوں کی بہت ضرورت تھی. اگر آج یہ ایڈریس کر دی جاتی کہ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین کا پروسیجر جو ہے اس کو نان کنٹروورشل بنایا جاتا, اور اریسٹ وارنٹ کو ڈسکریشن پہ نہ چھوڑا جاتا, بلکہ اسپیسیفک کر دیا جاتا. چیئرمین کی ڈسکریشن نہ ہو کہ جس کو چاہے اریسٹ کر لے, جس کو چاہے نہ کرے, جب چاہے کر لے, جب چاہے نہ کرے. یہ اگر چیزیں ایڈریس ہو جاتی تو کبھی بھی آج یہ بات اس طرح کی نہ ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیے بھٹی صاحب, آخری سوال آپ سے, کہ وہ کون سی کمزوریاں اس کیس کو نکال دیں جو خواجہ سعد رفیق والے, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, وہ میں آگے چل کے کروں گا, کہ جو بالعموم کیا کمزوریاں رہیں نیب کی کہ جس کی وجہ سے, کیونکہ متنازع اس سے پہلے بھی ہے, شور تنقید پہلے سے ہو رہی ہے, کیا کمزوریاں ہیں نیب کی بڑی کہ جن کا دور کرنا, 1-2 کی تو آپ نے نشاندہی کر بھی دی ہے. جی عامر صاحب, ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی نیب کے ریسورسز تو آپ بڑھا ہی نہیں رہے, اور نیب کو ٹوٹل اٹانومی دیں. آپ جب اٹانومی نہیں دیں گے, اس کو فائنینشیل اٹانومی نہیں دیں گے, اس کا بجٹ بند کر دیں, آج حکومت بجٹ اس کا بند کر دے تو نیب چل سکتی ہے؟ یہ آپ کے ساتھ یہ ایگزامپل ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور نیب کو کہا کہ آج سے نیب بند, اور اس کا بجٹ بند کر دیا گیا, صرف سانس لینے کے لیے اس کو آکسیجن دی جاتی تھی, تو نیب بالکل کرپل ہو گئی تھی. تو آپ اس کو اٹانومی دیں, اور یہ امید یہ تھی کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جس کا تھیم ہی یہی تھا, جس کا نیریٹو ہی یہی تھا, ان کو نیب کی زیادہ ریسورسز بڑھانی چاہیے تھی, اور وہ چیزیں دور کرنی چاہیے تھی جو بریکیں لگا رہی ہیں نیب کے کام کو, اور جو اس کو کنٹروورشل بنا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات میں ایک آپ کو کہوں کہ نیب کنٹروورشل اس لیے ہو جاتی ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر, کل اتنے بندے پکڑ لیے جائیں گے, نیب کل یہ کر دے گی, کل وہ کر دے گی, تو لوگوں کو یہ جاتا ہے امپریشن کہ شاید یہ یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے نیب کو, یا نیب جو ہے وہ گورنمنٹ کو پرسو کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی
آپ دیکھیے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو میں خود اس وقت نیب کے اندر موجود تھا اور اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف کیسز نیب نے ان کی موجودگی میں بنائے. نون لیگ کی گورنمنٹ کی موجودگی کے اندر نیب نے کیسز بنائے. لیکن آج جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ شاید تحریک انصاف کے کیسز نیب نہیں بنا پا رہی اور 2 کیسز جس کا حوالہ بلاول صاحب دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے نیب کو سامنے آ جانا چاہیے. نیب کو اپنے میڈیا سیل کو بڑا افیکٹو کرنا چاہیے اور سامنے آ کے بتانا چاہیے کہ جناب بی آر ٹی کیس کے اندر سٹے ہے اور اگر معلوم جبا کا کیس ڈیلے ہو رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے تو وہ بتائیں, نہیں تو اس کیس کو زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل بھٹی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ جب آپ دوبارہ اسلام آباد میں ہوں گے تو آپ کو دوبارہ زحمت دیتے ہیں. عرفان قادری صاحب, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کی ضمانت کے حوالے سے جو بڑا تفصیلی فیصلہ دیا گیا, کوئی 87 صفحات پہ پھیلا ہوا, عموماً جو ہے اس طرح کے کیسز میں ہوتے ہیں 15-20 صفحات میں معاملہ نمٹا دیتے ہیں. تو یہ جو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس چیز کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ روایت نہیں تھی اتنے بڑے بڑے فیصلے لکھنے کی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوشائند اور اچھا فیصلہ ہے جی, کیونکہ میں خود نیب کا حصہ رہ چکا ہوں 2003 سے 2006 تک, اور بطور پروسیکیوٹر جنرل کے یہ جتنی آبزرویشن انہوں نے دی ہیں یہ اسی طرح کی آبزرویشنز ہم بھی دیتے تھے, ہم بھی یہ چیزیں دیکھتے تھے اور ہم بڑے کوشش تھے. میں خاص طور پہ بڑا کوشش ہوتا تھا کہ ایسے ہی خام خواہ کسی کو اریسٹ نہ کر لیا جائے, اور میں بارہا یہ نیب کو باور کراتا رہتا تھا کہ آپ اریسٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ کریں اگر کہ آپ کی انویسٹیگیشن میں کوئی شخص انٹرفیئر کر رہا ہے یا اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہے. اگر وہ انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہے اور اگر اس کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو جاتا ہے تو اس کو مت اریسٹ کریں, کیونکہ آپ اس کی لبرٹیز جو ہے وہ کرٹیل تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی کنوکشن نہ ہو جائے. اور پھر ایک بڑا خدشہ جس چیز کا مجھے ہوتا تھا, اور میں ہمیشہ وہاں یہ بات کرتا تھا کہ انوسنٹ جو ہے اس کا آپ نے خیال زیادہ رکھنا ہے نسبت گلٹی کو سزا دینے کے. اور یہ انگریزی میں کہا گیا کہ اٹ از بیٹر دیٹ 10 guilty men may escape lest one innocent should suffer. اور اسلام میں جو ریشیو ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہائی سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ وہاں پہ تو کہا گیا کہ اگر ایک انوسنٹ کو اگر آپ نے کچھ نقصان پہنچا دیا یا ایک انوسنٹ کو قتل کر دیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ انالوجی اگر آپ کسی انوسنٹ پہ لگائیں, پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, اور انہوں نے نیب کا جو سارا پروسیجر ہے تھریڈ ویئر اس پرٹیکولر کیس کی نسبت سے دیکھا ہے کہ چیئرمین نے مختلف سٹیجز میں ڈیسیجن میکنگ کیسے کی, یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اریسٹ کرنا ہے, ان کا کیا کنیکشن تھا اس ساری افینس سے یا کرپشن سے. یہ ایک ایک چیز کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ جو آربیٹرری اریسٹ ہے اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے, اور یہاں پہ جو اریسٹ ان کا کیا گیا 15 ماہ سے کچھ بھی ان کے خلاف ایسا ٹرائل وردی ایویڈنس جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لہٰذا نہ صرف انہوں نے ضمانت کی بلکہ نیب کو ایڈمونش بھی کیا اور اسپیسیفک فائنڈنگز دی, اور اسپیسیفک فائنڈنگز دے کے یہ کہا گیا کہ باقی کیسوں میں خدارہ آپ ان کو ریپیٹ مت کیجیے, ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں. جی جی اچھا, مجھے یہ جو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے عرفان قادری صاحب کہ آج کچھ نیب کے ذرائع سے میری بھی بات ہوئی شاہ خاور صاحب, اور ان کا کہنا تھا کہ جی موزس سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو قانونی رہنمائی کی ہے اس پر جو ہے مکمل عمل کیا جائے گا. اچھا, دوسری بات اسی کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی خواجہ برادران کے خلاف جو ریفرنس ہے بقول نیب کے اس میں ٹھوس شواہد بھی ہیں, وعدہ معاف گواہ بھی ہیں, اور ان کے اقبالی بیان بھی ہیں, اور پیراگون ہاؤسز کی ہاؤسنگ کے متعلق جو ہے سرکاری دستاویز پہ مبنی بقول ان کے ٹھوس شواہد بھی ہیں. تو کیا یہ جو آپ کس طرح جس طرح عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جی کورٹ نے موزس کورٹ نے رہنمائی کی اس چیز کی اور جو ان کی غلطیاں ہوتی رہتی تھیں اس کی نشاندہی کی, جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی اور نیب نے بھی کہا کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر نیب کا یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ پیراگون سٹی والا جو کیس ہے اس کے ہمارے پاس وعدہ معاف گواہ بھی ہے اور ہمارے پاس ٹھوس شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ججمنٹ کو کنفرنٹ کرنے والی بات ہے. دیکھیں اس کو ان کو بڑا سیریسلی اور بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو یہ چیز طے کرنی ہے کہ ان کی پروسیکیوشن کی ٹیم میں کہاں غلطی تھی, پروسیکیوشن سے بھی پہلے
جو ایک انویسٹیگیشن کی سٹیج ہوتی ہے کہ وہ کون سے انویسٹیگیشن آفیسر تھے یا ان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی یا کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم تھی کہ جنہوں نے اتنا غلط انویسٹیگیشن کی، انکوائری کی اور اس پہ جو ریفرنس بنایا جس پہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں ایک چیز بڑی وائٹل امپورٹنس کی ہے. ابھی ایک عرفان قادر صاحب نے بڑی مزیدار بات کی. وہ جس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو اس وقت یہ ہدایت دیتا تھا کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو آپ نے امپلیکیٹ نہیں کرنا جب تک کسی کے خلاف بہت ٹھوس شواہد یا ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں آپ کو کسی کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے. میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا تھا. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. پرابلم یہ ہے کہ نیب میں دو امپورٹنٹ جو ہیں وہ عہدے ہیں. ایک ہے چیئرمین نیب اور دوسرا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب. چیئرمین نیب ٹھیک ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں، وہ سارا ان کے گرد ریوالو کر رہی ہے، لیکن اگر آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے وہ بالکل ایک آزاد اور خود مختار آفس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نے ایک چیک رکھنا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک تو جتنے بھی ریجنل نیب آفیسز ہیں جہاں پہ ڈائریکٹر جنرلز بیٹھتے ہیں اس میں ایک ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے، اس میں ایک ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ہوتا ہے. تو یہ مل کے کسی بھی کیس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس کیس کی کوگنیزنس لینی ہے، کس کو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، پھر انویسٹیگیشن کے بعد ان کا کس کی نہیں کرنی. اس میں جو ایک وائٹل رول ہے وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ پروسیکیوٹر جنرل کا ہے سینٹر میں، اور ریجنل نیب میں جو ہے وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کا ہے. اگر وہاں پہ اس کی اسکروٹنی کر دی جائے جب ایک کسی کے خلاف شواہد نہیں ہے اور اس پہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اپنی رائے دے اور بالکل ایک ذمہ دارانہ رائے دے کہ میرے خیال میں پھر نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو چیک ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک طریقے سے سر انجام دینا شروع کرے تو بہت سارے کیس جو ہیں جو کہ پروسیڈیبل نہیں ہے یا جس میں اتنی شہادت اس کے اوپر اتنا وقت ضائع نہیں ہوگا، پیسے خرچ نہیں ہوں گے، کورٹ پروسیڈنگز نہیں ہو رہی ہوں گی. جی خواجہ نوید صاحب، ہمارے یہاں میرے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں لگتا یہ ہے کہ ملزم عدالت میں نہیں ہے بلکہ ادارے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں نا. تو یہ جو ایک پرسیپشن یہ بھی ہے. شاہ خاور صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی. وہ اکارڈنگ ٹو بک چل رہے تھے کہ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے، کتاب میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، بڑوں کا احترام کرو، یہ کرو، کرسی خالی کر دو، فلانا کر دو، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے. اب یہاں بھی کیا ہے کہ شاہ خاور صاحب بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف کتاب پڑھی ہے. میں تو روز کورٹ میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل اگر یہ اوپینین دے دیتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دو تو اگلے دن اس کی اپنی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. آج کل بندے اس بات پہ ڈرتے ہیں، اور خاص طور پہ پروونسز میں بیچارے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی پاور لیس ہوتے ہیں. ان کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کو فٹ کرنا ہے. وہ بیچارے 4 بندوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایویڈنس کریٹ کرو کہ کس طرح سے اس کو گھیر کار کے اندر فٹ کریں. اب وہ گھیر کار کے جب فٹ کرتے ہیں آخر میں وہ چھوٹ جاتا ہے. وہی بات جو میں نے آپ کے پرانے پروگرام میں کہا تھا کہ ایویڈنس یہاں کلیکٹ نہیں کی جاتی کہ ایویڈنس کریٹ کی جاتی ہے، مینوفیکچر ہوتی ہے. ہاں، پوری دنیا کے انویسٹیگیٹرز انویسٹیگیشن میں ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایویڈنس کریٹ کی جاتی ہے کہ اس بندے کو گھیر کار کے لے آؤ، اس نے یہ سائن کیا تھا، چیک کرو کہ یہ جو سائن کیا اس نے غلط کیا ہے. اب اس کو لائن کو 6 دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں. جب کورٹ میں جج پڑھتا ہے کہتا ہے اس میں کوئی غلط بات ہی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی تھی سائن کرنا، اگر یہ سائن نہ کرتا تو کام کیسے ہوتا. آج یہی وجہ ہے کہ تمام سرکاری ملازموں نے فائلوں پہ سائن کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں یار سائن کریں گے تو پھنس جائیں گے، بہتر ہے ٹیبل پہ پڑی رہے. کام ہی نہیں نکل رہا. کیوں؟ آپ نے سائن کیا. اس طرح کا کوئی پروسیکیوٹر آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یار فٹ کرنا ہے بندہ. وہ جو تنقید ہو رہی ہے عرفان قادر صاحب کہ جی نیب جو ہے کمزور مقدمات بنا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو کہتے ہیں میلیفائڈ مقدمات بنا رہی ہے، کمزور نہیں بنا رہی. دونوں طرح کی بات ہے. ایک تو آپ نے کہا جی میلیفائڈ ہیں، پھر ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ کمزور مقدمات بنا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سکہ بند قسم کے ملزمان ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. میری بات یہ ہے کہ پہلے ملزم پکڑ کر لاتے ہیں کہ یہ ملزم ہے، پھر کہتے ہیں ہن کیس بناؤ.
بات یہ ہے کہ پہلے آپ انویسٹیگیشن کر کے ملزم ڈھونڈیں کہ ملزم ہے کون. تو ان کا جو ایس او پی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ 30 دن تک ہم تحقیقات یہ پہلے بندہ ایک لاتے ہیں کہ اس پہ ٹوپی پہنانی ہے, اب اس کے حساب سے ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے. چلے یہ دو باتیں ہوں گئی, آپ سمجھ گئے نا میری بات. اس کو سپریم کورٹ نے لکھا ہے میلا فائٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو یہ کہتے ہیں انجینئرڈ. ہاں یہ وہ انجینئرڈ پروسیکیوشن ہے. اچھا اب عرفان قادر صاحب دو باتیں ہوئی نا, ایک تو یہ جو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو انجینئرڈ ہے, ایک پھر میں ان لوگوں کی بات کروں, میں ایک اور آج وکیل صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی کمزور کیسز بناتے ہیں جس کی وجہ سے سکہ بند قسم کے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. جی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی خواجہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے یا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل یا یہ دوسرے لوگ ان کے ساتھی جو ہیں, ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کیس نہیں بنتا تو ان کا پھر کیا حشر کیا جائے گا. تو بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا. مجھے ایک کیس یاد آ گیا اسپیسیفکلی. ہمارے ایک ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل تھے, وہ جسٹس رانا زاہد محمود صاحب. جی تو وہ رینٹل پاور کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے, اور سپریم کورٹ بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں جلدی یہ رپورٹ مرتب کر کے دیں اور ہمیں آپ کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ چاہیے اس کیس کے بارے میں. تو جسٹس رانا زاہد صاحب جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل تھے, انہوں نے جسٹس افتخار چودھری صاحب کے سامنے وہ رپورٹ رکھ دی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کرپشن کا اس سارے کیس میں, اور لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اب کلوز ہونا چاہیے. اس پہ افتخار چودھری صاحب بہت شیخپا ہوئے اور بہت ناراض ہوئے, اور انہوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, اور پھر بہت ہارش ایکسچینج آف ورڈز دونوں طرف سے ہوا, اور جج صاحبان جو ہے ان کو پھر اس وقت بینچ چھوڑ کے جانا پڑا. اب رینٹل پاور میں راجہ پرویز اشرف بھی ایکوٹ ہو چکے ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی ایکوٹ ہو چکے ہیں, اور وہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹس رانا زاہد صاحب نے جو بات کی تھی وہ میرٹس پہ ٹھیک کی تھی, لیکن عدالتیں ہی نہیں چاہتی تھی کہ کیسز کو ختم کیا جائے. آج عدالتوں میں ہم ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں اب زیادہ ریشنل ہو گئی ہیں, زیادہ نیوٹرل ہو گئی ہیں, اور اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت ایک نیوٹرل سٹینڈ لیتے ہوئے, اب کیونکہ یہ ابھی جیسے شہزاد بھٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک طرف تو ایک جو جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیس بننے چاہیے, دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ مقبول باقر صاحب کا جو لیٹسٹ فیصلہ ہے اس میں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ جلدی نہ کی جائے اس طرح کے میٹرز میں کہ انوسینٹ لوگ پھنس جائیں. دوسری طرف کہا گیا کہ نہیں پروسیکیوشنز نہیں ہو رہی, جلدی کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں آپ, نیب میں جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ جو تھی کبھی, وہ تقریباً 11 سال سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ کورٹس نے تو ٹوٹلی ٹیک اوور کر لیا ہوا نیب کو. اس لیے کتنے آپ اگر دیکھیں کتنے چیئرمین نیب نکال دیے گئے, کتنے چیئرمین نیب جو ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا. سارے موسٹلی چیئرمین نیب جتنے بھی آئے یکے بعد دیگرے سب کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. کس نے کنٹروورشل بنایا؟ کیا چیئرمین نیب نے خود اپنے آپ کو کنٹروورشل کیا یا عدالتوں نے ان کو کنٹروورشل کیا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں دیکھنے کی ہے. یہاں پہ پھر مجھے مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں, بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو یہ سوال بھی کریں گے, اور اس کے بعد جو بات ہوگی کہ نیب کو شفاف ادارہ کیسے بنایا جائے, کیسے اس کو جو کہتے ہیں نا کہ غیر جانبدار ادارے کے طور پہ جو ہے بنانا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حزب اختلاف کی کہتے ہیں بڑی شدید خواہش ہے کہ کسی طرح نیب کو تالا لگ جائے, لیکن ظاہر ہے کہ خواہشات اپنی جگہ ہوتی ہیں اور عملی جو وہ کہتے ہیں حقیقتیں اپنی جگہ. شاہ خاور صاحب سے میں نے وقفے سے پہلے سوال کیا تھا اور ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. شاہ خاور صاحب میں دہرائے دیتا ہوں کہ جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیس تھا وہ تو نون لیگ کے زمانے میں بنا, اور ظاہر ہے کہ اس میں کمزور پروسیکیوشن تھی, یا بقول خواجہ صاحب کے جی مینوفیکچر کیے گئے تھے ایویڈنس, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر جو بھٹی صاحب نے بات کی تھی وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ جو نیب کے جن کا تعلق تھا کہ جی وسائل کی کمی بھی ہے. صرف بات یہی نہیں ہوتی کہ سامنے اگر کوئی بہت بڑا وکیل کھڑا ہے جس کے کہتے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ اس کی فیس ہوتی ہے, نیب کا وکیل 1,30,000 اس کی تنخواہ ہے, اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ کیس کو پریپیئر کر سکے, تو کس طرح سے پھر جو ہے بات صرف سوال کی اہلیت کی یا نیت کی نہیں ہوتی, وسائل کی بھی ہوتی ہے. جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ادارہ جو بنا ہے وہ میگا کرپشن کیسز کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے ان کی انویسٹیگیشن
ان کی پروسیکیوشن اور کرپٹ لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ نیب کی جو اپنے ایس او پیز ہیں، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ نیب کے ابھی تک کوئی رولز نہیں بنے. جب تک رولز نہیں ہوں گے آپ نے اس کا پروسیجر ہی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہونا ہے. ابھی ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ 10 کروڑ سے اوپر تک کا کوئی اسکیم ہوگا تو اس کی ہم کوگنیزنس لیں گے، اس سے نیچے نہیں لیں گے. اور اگر وہ ایسے صورت میں لیں گے تو اس پہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اس کی ریزنز لکھ کے اس کی اجازت دیں گے. اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایسے کیسز کی نیب نے کوگنیزنس لی ہے جس کا سبجیکٹ میٹر لاکھوں روپے ہے یا 1-1.5-2 کروڑ روپیہ ہے. دیکھیں یہ والی چیزیں اگر کوئی پبلک سرونٹس کوئی امبیزلمنٹ میں یا خرد برد میں اگر ان پہ الزامات ہیں یا مس کنڈکٹ کے الزامات ہیں تو ان کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی موجود ہے. اس کا بھی اپنا ایک نظام ہے انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا، اس میں بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے صوبائی محکمے ہیں اینٹی کرپشن کے، وہ پاکستان کا جو پہلا لاء تھا وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ تھا 1947 اور اس کے تحت صوبوں نے اپنے اپنے رولز بنائے ہیں. انہی رولز کے نیچے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس قائم ہیں. ان کو بھی مؤثر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو صوبائی لیول کے جو سول سرونٹس ہیں یا گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کے کرپشن کے یا ان کے میل پریکٹسز کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ وہاں چلائے جائیں. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ کیوں غیر ضروری طور پر چھوٹے موٹے کیسز کی بھی کوگنیزنس لیتے ہیں جس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کا وسائل بھی زیادہ اور آپ کی کوششیں اور آپ کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ نیب کو امپاور کرے، ان کی جو فائنینشیل اٹانومی ہے اس کو یقینی بنائے. ان کا ایک بجٹ آپ جو ہے وہ سالانہ رکھ دیں، نہ کہ وہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ وزارت خزانہ سے مانگ رہے ہوں. اس سے بھی ان کی جو خود مختار حیثیت ہے وہ یقیناً چیلنج ہوتی ہے. بھٹی صاحب نے بالکل درست فرمایا. اور بھٹی صاحب جس دور کی بات کر رہے تھے جس وقت وہ ڈی جی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیب کے سٹینڈرڈز بہت ہائی تھے. انہوں نے فرمایا کہ اب نیب جو ہے اتنے سال کی ہو چکی ہے اور وہ میچور ہو چکی ہے، میں ان سے ڈفر کروں گا. نیب ضرور عمر رسیدہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک بڑی نہیں ہوئی. ان کو ابھی اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی، اپنا اعتماد لوگوں پہ بحال کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ایکٹ سے یہ ثابت کریں کہ اگر حکومت کے کچھ لوگوں کے ان کے پاس انکوائریز پینڈنگ ہے تو ان کو بھی اتنا ٹائم دیں، اتنی توجہ دیں جتنی کہ اپوزیشن کے لوگوں کی متعلق ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ بھی ابھی آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ بڑا آپ نے بات کی، میرے خیال میں اہم بات ہے خواجہ صاحب کہ اپنے آپ کو نیب جو ہے اسپریڈ ٹو تھن، ضرورت سے زیادہ اس نے اپنے آپ کو پھیلا لیا. کیا تدارک ہے اس کا کہ بھئی جو اسپیسیفک بڑے کیسز ہیں آپ ان پہ توجہ دیں، اچھی پروسیکیوشن کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دخل نہ دیں، جو بڑے بڑے کیس ہیں، میگا سکینڈلز ہیں ان کو پکڑیں اور انویسٹیگیشن جو ہے نا سر اس کا جو دائرہ ہے مختصر کریں. کیونکہ کیس میں ہوتا کیا ہے کرپشن میں کہ اس نے پیسے لیے، اس نے دیے، اتنے کھائے، یہاں پہ نیب کے مقابلے پہ آپ کھڑے ہوئے نا بطور وکیل صفائی، تو کیا کیسز کی کیا نوعیت؟ بات یہ ہے کہ اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں اپنے گواہوں کے بیانوں کو بھی کہ ایک گواہ کا بیان بھی اتنا لمبا 161 بھی 15 صفحے کا ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی الزام لگا کیا رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر اس کی جسٹ ہو، بلٹ پوائنٹس ہوں کہ بھائی یہ کام تھا، یہ اتنے والا کام تھا، 18,000 والا، یہ 18 لاکھ میں ہوا ہے اور کرنے والے افسر یہ 3 تھے، بس آپ یہاں تک رکھیں، باقی جج پہ چھوڑ دیں. جج کو خود پتا ہے. لیکن آپ تو اگر بطور وکیل صفائی تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ جھول وہ چھوڑ رہے ہیں. ہمیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اور کیا کریں گے، جھول نہ چھوڑیں گے تو. اگر یہ سیدھا آگے کہہ دیں گے کہ صاحب 18,000 کا کام 18 لاکھ میں ہوا ہے، سائن اس افسر نے کیا ہے اور اس نے منظوری دی ہے، یہ واؤچر ہے، یہ پیمنٹ ہے، تو پھر وہ جو میرا آرگیومنٹ ہے کہ بھائی ایک بڑا وکیل آپ جیسے سامنے کھڑا، ادھر ایک کوئی نیا کوئی نوجوان کھڑا ہے جس کو نہیں آتا، اس نے آپ کی شاگردی نہیں کی کہ کیس کیسے بنتا ہے، بلٹ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں، وہ تو یہی کرے گا نا. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس میں میں پروزیکیوشن کو سکھا رہا ہوں سر، ڈیفینس نے تو ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. بندے کو کیسے بچانا ہے. بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آئیں، جو ایویڈنس لے کر آئیں. یہ شاہ خاور صاحب گائیڈ کریں گے ان کو کہ آپ ڈائریکٹ پوائنٹ بتائیں تاکہ جج کو بھی آسانی ہو
لکھنے میں بھی آسانی ہو. دیکھیں آپ ایک چیز نوٹ کریں, جج صاحبان کے پاس صبح 8:30 بجے سے لے کر ٹوٹل 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, بیچ میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بریک بھی ہوتی ہے, تو سمجھ لیں کہ 5 گھنٹے ہوتے ہیں. آپ اگر ایک بیان ایک گواہ کا اتنا لمبا لے آئیں جو 5 گھنٹے میں آدھا مکمل ہو, تو جج بھی کیا کرے گا سر؟ کیا کرے گا؟ کتنے جج ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایک کیس میں, بدل جاتے ہیں, فائل پہ گرد نہیں پڑنی چاہیے. عرفان قادری صاحب, یہ جو ایک الزام لگ رہا ہے بار بار, مطلب ہے حزب اختلاف لگاتی ہے کہ جی نیب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بی ٹیم بن گئی, جانبدارانہ کردار ہے, حکومتی وزراء پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اس پہ کچھ پہلے بھی پروگرام میں بات ہوئی ہے. تو یہ ان کہتے ہیں اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کیسے کرے نیب جو ہے جو اس پہ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں؟ کیا وزراء کے خلاف تیزی سے کارروائی کرے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو اس طرح کے امپریشنز فرام ٹائم ٹو ٹائم قائم ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, اس کے بارے میں میں ایک جملہ ہی کہوں گا, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے, یہ ایسے ہی چلتے ہیں سارے نظام. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کی آپ پچھلے 20 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو میں بالکل خواجہ صاحب سے اور شاہ خاور صاحب سے ایگری کروں گا کہ جو لارج سکیل میگا سکیمز ہیں ان میں ریکوریز زیادہ ہوئی ہیں, بینک ڈیفالٹس میں ریکوریز زیادہ ہوئی ہیں. تقریباً کوئی 150 ارب روپے تک کی ریکوریز ان سارے سکیمز میں ہوئی ہیں, جبکہ سیاست دانوں سے اور بیوروکریٹ سے ریکوریز نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے, وہ تو خود احتسابی کرتے ہیں. ہماری اس کا مطلب یہ لیں کہ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, مطلب ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, ان کو پتہ ہے کہ میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, نیب کا کیس جو ہے متنازع بن جاتا ہے. عامر ضیاء صاحب ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کا احتساب کرتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام لوگ پارلیمنٹ کو جواب دے ہو. یہ سارا کچھ ہی, کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے یہاں پہ. سسٹم اگر ہے تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم سسٹم کو بھی فالو نہیں کرتے. اور یہ 70 سال سے یہ جو آپ نے بات کی میرے پاس وقت ذرا, ہاں کہ میں چاہوں گا یہ شاہ خاور صاحب اس پہ کوئی کامنٹ دیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ماتحت کام کرے, لیکن اب سوال یہ کہ اگر اس کو نیب کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے سیاستدانوں کو, پارلیمنٹیرینز کو, تو وہ کس طرح سے کرے گی؟ کیا خود مختار اس کو مطلب ہے کہ کسی جج کے نیچے نہیں ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کے انڈر میں اگر آ جائے بالکل خود مختار ہو, اس کے اندر کوئی اپنا چیکنگ کا سسٹم ہو؟ پارلیمنٹ جن لوگوں کا انہوں نے احتساب کرنا ہے ان کے ماتحت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی نہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کانسیپٹ کے بالکل مخالفت کروں گا کہ نیب یا کوئی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی, کوئی بھی اینٹی کرپشن جو ادارہ ہے, وہ بالکل خود مختار اور آزاد ہونا چاہیے, کسی کی سب آرڈینیشن میں یا کسی کی ماتحتی میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس پہ میرا خیال ہم سب کا کنسنسس ہے, وہ یہ ہے کہ نیب کے اندر جو خرابیاں ہیں انویسٹیگیشن میں, پروسیکیوشن میں اور آگے پھر کیسز کو چلانے میں, اس کے بارے میں چیئرمین نیب کو اور ان کی ہائی ہیرارکی کو, پروسیکیوٹر جنرل کو اس پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا. یہ جو ججمنٹ ہے جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے, اس کو وہ سامنے رکھ کے اپنی خود احتسابی کرے, وہاں پہ نشاندہی کرے, اپنے اندر احتساب کرے کہ کہاں کہاں خرابیاں ہیں کہ اس ججمنٹ کی صورت میں ہمیں اتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر تو اس کو وہ پازیٹیو لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے نیب کے اندر. کہ دیکھیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی ادارہ ایسا نہ ہو جو کہ ایک بالکل شفاف اور بے لاگ اور جو ہے وہ ایک احتساب نہ کرے. بالکل ہونا چاہیے. اس نیب کے ادارے کو انتہائی مضبوط ہونا چاہیے, انتہائی خود مختار ہونا چاہیے, کسی کی سب آرڈینیشن میں نہ ہو. لیکن یہ جس کی جو حیت ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشترکہ اس سے فیصلے سے ہوتی ہے. اسی طرح جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ اس کی نہیں, اس کی تو خیر وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے آن دی ریکمنڈیشن آف چیئرمین نیب. لیکن ان دونوں افسران کو, یہ دونوں جو عہدیداران ہیں نیب کے, ان کو کوئی حکومت نکال نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جیسے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو امپیچ کرنے کا جو طریقہ ہے, ان کو صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ان کے عہدوں سے ہٹا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تحفظ ہے. اور اس جی میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں, میں آخری 2 منٹ میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے
جی خواجہ صاحب سے بھی ذرا سا میں ایک کامنٹ لے لوں میں. خواجہ صاحب یہ سمجھائیے کہ ٹرائل کورٹ میں عموماً سزا ہو جاتی ہے, پھر جب ہائی کورٹ میں جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں وہاں ختم ہو جاتا ہے, کیا وجہ ہے ٹرائل کورٹ کا میں؟ سر اس کی ریزن ہے, ٹرائل کورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا جج ہوتا ہے نا سر, اس نے سارا گواہوں کا ڈیمینیور دیکھا ہوتا ہے, اس نے خود سارے بیانات سنے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ اسی بندے نے کیا ہے, لہذا 50% تو یہ ہے کہ وہ مینٹلی سیٹسفائی ہو جاتا ہے, باقی 50% وہ فائل کو دیکھتا ہے, وہ سزا دے جاتا ہے. اچھا ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے سامنے جو ہے گواہ نہیں ہے, ان کے سامنے صرف فائل ہے. اب وہ فائل میں جب وکلاء جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکوناس, اور سم ٹائمز پھر اس میں کافی ٹرائل کورٹ کے جج کو نظر نہیں آتے. نہیں, ٹرائل کورٹ کا جج تو گواہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اچھا تو اس لیے وہ نٹی چٹی میں نہیں پڑتا, اس کو سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہ گواہ سچا ہے, اس کی شکل دیکھتا ہے, اس کا ڈیمینیور دیکھتا ہے, اس کا جواب دینے کا انداز دیکھتا ہے, وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے, وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر دیتا ہے کہ بھئی اس میں میں نے سزا دینی ہے, اور پھر وہ سزا دے دیتا ہے. ہائی کورٹ کے جج کے پاس صرف فائل ہوتی ہے, اب انہوں نے گواہ تو نہیں دیکھا, اب اس میں جو ڈیفیکٹس نکلتے ہیں جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یس دس از ویری سیریس. اب یہاں ہیومن ایرر کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں, مطلب بینیفٹ تو ملزم کو ہوا, ملزم کو تو بینیفٹ مل جاتا ہے بہت زیادہ ملتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں فائل میں جو ہمارا بہت زیادہ ہمارے جو انگریزی لکھنے کا طریقہ کار ہے اور جو مطلب ہے, لیکن ٹرائل کورٹ کے بے شمار فیصلے اپ ہولڈ ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. چلیں بہت بہت شکریہ خواجہ نوید صاحب. مجھے کہا جا رہا ہے میں وائنڈ اپ کروں. عرفان قادر صاحب اور شاہ خاور صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً پاکستان میں بدعنوانی ہے, اس لیے نیب جیسے اداروں کی ضرورت بھی ہے. نیب کو بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے, قائم بھی اس کو رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نیب کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ کردار جو ہے یا اس کے جو آپریشن ہیں وہ صاف و شفاف بھی ہوں, اور جیسا کہ شروع نے کہا جی اس کو وسائل کی ضرورت ہے, اس میں اہلیت کی بڑھانے کی ضرورت ہے, اور انویسٹیگیشن کی جو وہ ہے اس میں اس کو طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.